خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ رزق عطا کیا، صحت دی، عزیز و اقارب کی نعمتوں سے نوازا، ہدایت دی، قرآن نازل کیا، رسولوں کو بھیجا اور آخری رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ رحمت للعالمین ہے ہماری طرف بھیجا۔ دن رات ہر لمحہ ہر پل ہم اللہ کی نعمتوں میں اس کی نعمتوں سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو نعمتیں میسر ہیں دنیاوی یا دینی وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے۔ جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن اس کا شعور ہمیں نہیں ہوتا، اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، چونکہ بچپن سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی میں پلے بڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس نعمت کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ایسی موجود ہیں کہ انسان اگر غور فکر کرے اور تدبر کرے تو اس کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو ہی لگائی نہیں جا سکتی پیسوں میں۔ تمام نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے، دین اسلام، ہدایت کی نعمت ہے۔ ابھی قرآن یہ وہ اتنی بڑی نعمت ہے، یا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے یا تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم غفلت میں ہیں۔ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن کو ہم کیوں ہلکا لیتے ہیں، کیوں اس کو سیریس نہیں لیتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو آج میرا مقصد جو سب سے بڑی نعمت ہے یعنی قرآن کریم، اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو، اس کی یاد دہانی میں اپنے آپ کو بھی کراؤں اور آپ لوگوں کو بھی کراؤں کہ یہ کوئی جو ہمارے پاس یہ نعمت ہے یہ ہلکی نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس بہت بڑی ایک نعمت موجود ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کی حفاظت بھی نہیں کرے گا۔ حفاظت تبھی کرے گا، اس کو اس کے کھونے کی ٹینشن تبھی ہوگی جب اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو چیز ہے نا بہت بڑی ہے۔ اب ایک انسان ہے، ایک ساحل سمندر پر چلتا ہے، اس کو کچھ ہیرے جواہرات مل جاتے ہیں، وہ پتھر سمجھ کے جو ہے وہ گھر پہ لے آتا ہے۔ اب اسے پتہ نہیں کہ اس کی وہ جو جواہرات اٹھا کے لایا ہے اس کی قیمت کیا ہے، تو لہٰذا اس کا پھر ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہی ہوگا غفلت والا کہ کھو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عام سا پتھر ہی تھا، اور نہ ہی اس کی وہ حفاظت کرے گا، نہ ہی اس کی وہ اہمیت پہچانے گا، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ میں، تو اگر بکتی ہوگی تو کم قیمت میں وہ بیچ بھی دے گا۔ لیکن اسے بتائے گا کون کہ جو جواہرات ہیں، یہ جو سونا اٹھا کے آیا ہے، کون بتائے گا اسے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا؟ یہ کون بتائے گا؟ پتھر، وہ جواہرات، وہ خود تو اٹھ کے بتائے گا نہیں کہ بھائی میں بہت بڑی چیز ہوں،
میرا خیال رکھنا. لیکن جو قرآن ہے وہ چیخ چیخ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی مجھے میری حفاظت کرنا، میں ہلکی چیز نہیں ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں. چیخ چیخ کے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھ سے غافل نہیں ہونا. قرآن اپنا تعارف خود ہی کراتا ہے، اپنی ویلیو خود ہی بتاتا ہے، اپنی قدر و قیمت وہ خود ہی بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں. لہٰذا بھائی میرا خیال رکھ لینا. اگر میرا خیال نہیں کیا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں ہے. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں خود ہی بتا رہا ہے کہ بھائی تھوڑا ادھر توجہ کر لینا اور مجھے پہچان لو، میں ہی بتاتا ہوں تمہیں میں کیا ہوں. تو آئیے ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. جب قرآن سے ہی پوچھیں گے، قرآن سب سے بہترین تعارف تو اللہ ہی کرا سکتا ہے نا اپنے کلام کا. سب سے بہترین تعارف جو ہے وہ قرآن ہی کرا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، تاکہ اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں اجاگر ہو. قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے تبھی ہمارے گھر کے شیلف میں پڑی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور صرف اہم موقع پر نکلتی ہے. تو خطبے کے آغاز میں جو آیت پڑھی گئی یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگو، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اے لوگو، یعنی سب کے لیے یہ قرآن سب کے لیے، ایسا نہیں ہے کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں ہے، بعض لوگ اس سے غنی ہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن سب کے لیے، کوئی بھی اس سے غنی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی قرآن تو پچھلے دور کے لیے تھا، آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوتا. قرآن جو ہے وہ آج کے جدید دور میں اپلائی نہیں ہوتا. کوئی یہ اٹھ کے کہہ نہیں سکتا. قرآن تا قیامت ہے، لوگوں کے لیے، شروع سے لے کر آخر تک. یہ قرآن کی اصل میں قدر و قیمت نہیں پتہ ہوتی نا، تبھی اس طرح کے جملے نکلتے ہیں کہ بھائی قرآن تو جو ہے وہ سابقہ دور کے لیے تھا، آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوتا. اس طرح کے جملے تبھی نکلتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے نا قرآن میں کیا ہے. کچھ پڑھیں گے، کچھ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانیت کو خطاب فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس بڑی عظیم نصیحت آ چکی ہے. موعظہ یہ اس پہ تنوین ہے، اس پہ دو پیش ہیں، موعظۃن، اور یہ تنوین جو ہے وہ تعظیم پر دلالت کرتی ہے، یعنی بڑی بڑی نصیحت. اس کو اردو میں اس کا ترجمہ شاید اس کا حق ادا نہ ہو، لیکن اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بڑی ہی عظیم نصیحت. قرآن سب سے بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑی موٹیویشن ہے. اگر ہم دنیا جہاں کے موٹیویشن سپیکرز کو سن لیتے ہیں، ہم دنیا جہاں کے درس دروس کو سنتے ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا دل نہیں ہلتا، قرآن سے ہم اثر انداز نہیں ہوتے، تو پھر ہم نے قرآن کی ویلیو کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بڑی نصیحت ہے یہ. تو ایسا کیوں ہے کہ ہم دن رات موٹیویشن سپیکرز کو ان کے لیکچرز کو سن کے ہمارے دل حرکت میں آتے ہیں، ہم اٹھ کھڑے اٹھتے ہیں، لیکن قرآن کو سن کے ہمارے دل نہیں ہلتے. قرآن کو سن کے ہمارے دلوں پر ہٹ نہیں پڑتی، وہ جھٹکا نہیں لگتا کہ انسان کھڑا ہو اور کچھ کر گزرے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے. تو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ نہیں ہے. قرآن بڑی نصیحت ہے، قرآن اتنی بڑی نصیحت ہے، اتنی بڑی موٹیویشن ہے، اتنی بڑی ہٹ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے اس پر دراریں پڑ جائیں گی. تو مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے دل سخت ہیں. ہم لوگوں کے کلام میں لذت محسوس کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں ہمیں پتہ ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں دی نا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو قرآن کا اثر تو بہت ہے. کچھ مثالیں آپ کو میں دوں گا. قرآن کا اثر، یعنی قرآن ایک علمی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے، ایک جذبات بھی انسان کو دیتا ہے. اور یہ قرآن جو ہے ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ سے درس سنتے ہیں.
لیکن ہمارا دل ہلتا نہیں ہے. بس ہمیں جو ہے وہ درس ضرور سننا، موٹیویشن سپیکرز کو سننا اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا ٹائم اس کو دینا، اس سے اثر انداز ہونا اور قرآن سے نہیں ہونا، تو پھر قرآن کو ہم نے اہمیت نہیں دی. قرآن سے بڑی موٹیویشن، موعظہ، بڑی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن بتاتا ہے کہ میرے پڑھنے والے اس پر کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے میرے پڑھنے والوں پر. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب یہ مومنین، جب یہ لوگ اس بات کو سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کی گئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، ان کے دل پگھل اٹھتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے سب سے بہترین بات نازل کی، متشابہ، جو مضبوطی میں اور پختگی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، بار بار پڑھے جانے والی کتاب. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپ اٹھتی ہیں ان کی جلدیں. ابھی اثر کو یہ موٹیویشن دیکھیں، موٹیویشن جب ہم قرآن سے لیں گے نا تو یہ نتیجہ نکلے گا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپ اٹھتی ہیں ان کی کھالیں، ان کی جلدیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتی ہیں. پھر انسیت سی پیدا ہوتی ہے، اپنائیت سی پیدا ہوتی ہے، ایک محبت سی فیلنگ آتی ہے. قرآن کو پڑھ کے اللہ کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ اثر ہے قرآن کا کہ دلوں کو پھاڑ دے، اس سے آنسو نکالے اور کھال تک جو ہے وہ کپ کپائے. یہ قرآن کو پڑھنے کا، اگر واقعی قرآن کو پڑھنے کا حق دیا جائے، سننے کا حق دیا جائے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُنَا مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ، اگر واقعی ہمارے دل پاک ہوتے نا تو ہمیں قرآن پڑھنے میں بوریت نہ ہوتی، قرآن پڑھنے کی پیاس ہمارے اندر بجھتی نہ، اگر واقعی ہمارے دل پاک ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل پاک نہیں ہے. استغفار سے، توبہ سے اس کو پاک کریں اور پھر دیکھیں قرآن کا اثر کیسا ہوتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو تین جگہ دیکھو. پہلا قرآن کی سماعت کے وقت، دوسرا خلوت میں، تیسرا نیک لوگوں کی مجلس میں. دل تنگ تو نہیں ہوتا آپ کا؟ ان تین جگہوں پر اگر ایمانیات پیدا ہوتی، ایمان مزید بڑھتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر دل تنگ ہوتا ہے ان تینوں جگہوں میں تو پھر جان لو تمہارے پاس دل نہیں. اللہ تعالیٰ سے دل کا سوال کرو. تو یہ قرآن کا بتا یہ رہا تھا کہ قرآن بہت بڑی موٹیویشن ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنی یعنی قرآن کا اثر اتنا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. اس کی مثال ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ قد شبت یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ ہمارے اسلاف کو، نبی کو کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، آخرت کی ٹینشن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جی ہاں ابو بکر، قد شیبتنی ہود والمرسلات والواقعہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَعَمَّا يَتَسَاءَلُونَ. جی ہاں ابو بکر، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے، سورہ واقعہ نے، سورہ تکویر نے، سورہ نبا نے، ان جیسی صورتوں میں جس میں آخرت کا ذکر ہے، آخرت کی ہولناکیاں ہیں، جنت جہنم کا ذکر ہے، سابقہ انبیاء پر اور جو سابقہ انبیاء کے جھٹلانے والوں پر جو عذاب نازل ہوا، اس کو پڑھ کے میرے بال سفید ہو رہے ہیں، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، ٹینشن کے مارے میں بوڑھا ہو رہا ہوں. قرآن پڑھنے سے ایک ٹینشن آتی ہے، لیکن یہ ٹینشن جو ہے وہ دنیاوی ٹینشن نہیں ہے. ایک ہوتی ہے دنیا کی مال کاروبار سے ٹینشن لینا، اس سے بھی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے.
ایک ہوتی ہے آخرت کی ٹینشن لینا، میں کیوں سدھر نہیں رہا، میں کیوں صحیح نہیں ہو رہا، ٹینشن لے رہا ہے، مجھ سے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا، نیکیاں کیوں نہیں ہو رہی، یہ اچھی ٹینشن ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹینشن میں لذت ہے، اس ٹینشن میں انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ دنیا کی ٹینشن ڈپریشن ہے، غم، پریشانیاں، تکلیفیں۔ آخرت کی ٹینشن لذت، اللہ سے بات ہو، اللہ سے بات ہو، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت، اللہ کے آگے گر گرانے کی لذت۔ یہ عجیب ٹینشن ہے واللہ، اس میں لذت ہے، مزہ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا حال ہوتا تھا۔ قرآن پڑھ کے اللہ کے نبی بوڑھے ہو گئے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ آخرت کے معاملات، میرا کیا معاملہ بنے گا، اللہ کے نبی کا یہ حال تھا۔ تو یہ اتنی مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے، موعظہ، بڑی موٹیویشن، بڑی نصیحت۔ ہم اس کو نصیحت جو ہے وہ ہم سمجھیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں، اور دل ہمارے پاک ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت قرآن کی بتائی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تو قرآن نے اپنی دوسری صفت بتلائی ہمیں کہ قرآن کیا ہے، شفاء لما فی الصدور، قلبی امراض، دل کی شفا، جو سینوں میں ہے اس چیز کی شفا، یعنی دل کی بیماریوں کی شفا۔ ایک جگہ اور قرآن میں آیا ہے قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے مطلق شفا ہے، یعنی جسمانی بیماری ہو یا قلبی بیماری، دونوں کے لیے شفا ہے۔ اسی لیے ہم جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن کریم کے ذریعے جو ہے وہ دم اور رقیہ کرتے ہیں۔ البتہ میں یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا قلبی امراض، قلبی بیماریوں کی طرف، کہ قرآن سب سے بڑی شفا ہے۔ شفاؤں میں بھی تنوین ہے، دو پیش ہیں، سراسر شفا، سراپا شفا، پورا کے پورا قرآن شفا۔ اور دل کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، غم، انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن، حسد، بغض، تکبر، غصہ، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، اور سب سے بہترین علاج اس کا قرآن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا علاج جو بتایا ہے، اور اس میں جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اس دعا کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی دعا ہے، شروع میں انسان جو ہے وہ اپنی عبودیت، اپنی بندگی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے اسماء و صفات کے اللہ کو وسیلہ دیتا ہے، اور پھر جو دعا ہے، جو اصل مقصد ہے، یعنی غم دور کرنے کی دعا، وہ مانگتا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، یعنی اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، سینے کا نور بنا دے، اور میرے غم، ڈپریشن وغیرہ کو لے جانے کا سبب بنا دے۔ یعنی قرآن ہی کے ذریعے اگر کوئی غم زدہ ہے، کوئی پریشان حال ہے، قرآن ہی کے ذریعے وہ دور ہو سکتا ہے۔ اور اس دعا کو پڑھے، یاد کرے، مانگے، اور پھر اس پر عمل بھی کرے، قرآن پڑھنا شروع کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ڈپریشن بہت ہے، ہر بندہ، کسی کی شکل پہ اتنا کوئی مسکراتا ہوا چہرہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے، اپنی پریشانیوں میں بندھا ہوا ہے۔ کوئی مسکراتا ہوا چہرہ جو ہے وہ مشکل سے مل جاتا ہے، کوئی بیماریوں میں پریشان ہے، کوئی کاروبار میں پریشان ہے، کسی کو ویسے ہی اندر جو ہے وہ اضطراب ہے، مشکلات ہیں، کوئی گھریلو اعتبار سے پریشان ہے۔ تو کیوں نہ قرآن کو اپنایا جائے، بہترین علاج ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، قرآن ہی کے ذریعے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جتنے مسائل ہیں، قرآن اس کا واحد حل ہے۔ اور جو میں ابھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس میں لا محالہ حدیث بھی شامل ہے، قرآن حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جو باتیں ہو رہی ہیں قرآن کے تعلق سے، اس میں ظاہر سی بات ہے حدیث بھی شامل ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، ناممکن ہے، سمجھی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ایک وضاحت میں سوچا آپ کے سامنے کر دوں گی۔ تو قرآن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سراپا شفا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مومن، ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو غم اور تکلیفیں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تکلیفیں کافر کو بھی آتی ہیں، تکلیفیں ایک مسلمان کو بھی آتی ہیں، تکلیفیں ایک بے دین شخص کو بھی آتی ہیں،
اور غم اور پریشانیاں ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو بھی آتی ہیں. دونوں کی تکلیف میں فرق ہے. بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں. دونوں کی تکلیف میں فرق ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم نے شروع کیا ہے دین کو پریکٹس کرنا، نمازیں پڑھنا، تو ہمیں تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہی تربیت صحابہ کی. جنگ احد میں جب صحابہ کو تکلیف پہنچی، پریشانی پہنچی، غم پہنچا، آپ سب جانتے ہیں، تو صحابہ تھوڑا سا ایک حیران ہوئے کہ ہم تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہمیں کیسے تکلیف آ سکتی ہے، ہمیں پریشانی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے صحابہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، کفار کو بھی. فرق کیا دونوں تکلیفوں میں؟ یا اللہ، فرق کیا؟ فرق یہ ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اللہ اکبر. فرق یہ ہے کہ تمہاری اس تکلیف کو پر کرنے کے لیے تمہارے پاس اللہ ہے، ان کے پاس اللہ نہیں ہے. تم اللہ سے امیدیں باندھتے ہو، وہ اللہ سے امیدیں نہیں باندھتے. تمہارے پاس اللہ ہے. اللہ اکبر. یہ ہم سوچتے ہیں، مطلب ہم زندگی میں پریشانیاں، باہر نکلتے ہیں، ہر اعتبار سے تکلیفیں، پریشانیاں، غم، بیماریاں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ، اگر تو میری زندگی میں نہیں ہوتا میں اس کو ہینڈل کیسے کرتا. اور واقعی تعجب ہوتا ہے کہ ایک کافر جس کے پاس اللہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ اپنے ڈپریشن کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. یا تو وہ گانے سنتا ہے، یا وہ ڈرگز میں جاتا ہے، طرح طرح کے نشے کرتا ہے، آخر میں پھر بھی حل نہیں نکلتا، سوسائڈ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. تو واقعی اتنی بڑی نعمت ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اے صحابہ، تمہیں اللہ سے امیدیں ہیں، انہیں اللہ سے امید نہیں ہے. تو اب میں بتانے کا مقصد یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو غم اور پریشانی آتی ہے، اس غم میں ایک لذت ہے، اس غم میں ایک لذت ہے. کیونکہ جب ڈپریشن آتا ہے تو انسان اپنے اندر ایک خلا، ایک بلینک، ایک خلا سی، ایک اضطراب سا محسوس کرتا ہے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اس کو پر کرنے کے لیے. اور پھر جب اس کو اس کے ذریعے اللہ کے ذکر سے پر کرتا ہے تو پھر اس کو لذت ملتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم ضرور ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف پلٹیں. ان کو ہم پریشانیاں، دکھ، درد دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر ایک خلا پیدا ہو اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں. تو ایک مومن کا غم بھی بڑا لذت والا ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے. غم کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اسی غم میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے. تو یہ، اور کافر کا غم وہ ہینڈل نہیں کر سکتا، وہ دوائیوں کے ذریعے ڈپریشن کی گولیاں کھائے گا، ڈاکٹرز کے پاس جائے گا، وہ ہینڈل نہیں کر سکتا. ایک مومن جو ہے جب اس طرح کی حرکتیں کرے، گولیاں کھائے، سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے ڈپریشن کی وجہ سے، جسمانی بیماری کی بات نہیں کر رہا، ڈپریشن کی وجہ سے وہ نشے میں جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو علاج موجود ہے. اللہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف جھکے، اللہ سے آہوزاری کرے. واللہ عجیب لذت ہے اس غم میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن میں شفاء لما فی الصدور، قلبی بیماریوں کے لیے، غم، پریشانیوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے قرآن میں پورا کہ پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری اور چوتھی صفت فرمائی کہ اس ہدن، یہ بھی تنوین ہے، دو زبر آ رہے ہیں. سراپا ہدایت ہے قرآن، لیکن ہم اسے ہدایت سمجھے تو، ہم اسے پڑھ کے، ہم اس کے سمجھ کے پڑھیں تو. آپ کو پتہ ہے جب قبر میں ملک الموت، جب قبر میں موت کے فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے. 3 سوال اہم ہیں. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور یہ جو شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے تھے یہ کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال. اب ایک منافق جب ہوگا نا، منافق سے جب یہ سوال ہوں گے
تو منافق کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا، وہ گھبرا جائے گا، مجھے نہیں پتا. تو ملائکہ اس کو ماریں گے اور کہیں گے لا تلیت ولا دریت، نہ تو نے قرآن کو پڑھا اور نہ تو نے سمجھا. اگر تو سمجھ کے پڑھتا، دین کو سمجھ لیتا تو یہ حال نہ ہوتا. ایک مومن سے جب یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے قبر میں